پاکستان پی او جے کے کی جو زمین ہے جو کہ انڈین سوئل ہے اس کو اس وقت تک انڈیا کے خلاف استعمال کرتا رہے گا جب تک پاکستان ختم نہیں ہوتا۔ ایل او سی جو ہے وہاں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور وہاں پہ بڑی گنز جو ہے وہ انسٹال کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی وجہ سے آج تک کشمیری جو ہے وہ مر رہا ہے۔ ٹیررسٹس کو، جو جہادی ٹیررسٹ، ان کو کس نے رستہ دکھایا ہے کشمیر کا؟ ابھی ہم نے ٹھوک دیا پاکستان کو 9 جگہوں پہ، کراچی سے لے کے راولپنڈی تک۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں ٹیررسٹ کیمپ ختم ہو گئے ہیں تو آپ دوبارہ اس کو سوچیں، اس لیے کہ ٹیررسٹ کیمپ ختم نہیں ہوئے پی او جے کے میں۔ کچھ عرصے کے لیے ان کو آگے پیچھے کیا گیا، شفٹ کیا گیا، کیونکہ انڈیا کے پاس مارکس لگے ہوئے تھے کہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ، یہاں پہ یہ ٹیررسٹ کیمپ ہے، لیکن وہاں سے ان ٹیررسٹوں کو نکال لیا گیا۔ مظفر آباد میں سے اور لیپا ویلی میں سے اور مختلف جگہوں سے ان ٹیررسٹوں کو شفٹ کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پی او جے کے کی جو زمین ہے جو کہ انڈین سوئل ہے اس کو اس وقت تک انڈیا کے خلاف استعمال کرتا رہے گا جب تک پاکستان ختم نہیں ہوتا، جب تک پی او جے کے اور گلگت بلتستان انڈیا میں شامل نہیں کیے جاتے۔ یہ اس وقت تک قصہ چلتا رہے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں کیمپس وہ موجود ہیں وہاں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کیمپس میں لوگ موجود تھے ان کو شفٹ کیا گیا کچھ دنوں کے لیے، ان کو آگے پیچھے کیا گیا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایل او سی جو ہے وہاں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے اور وہاں پہ بڑی گنز جو ہے وہ انسٹال کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی وجہ سے آج تک کشمیری جو ہے وہ مر رہا ہے۔ 1947 میں انہوں نے ایک شانت اور سرکشت جو جموں کشمیر تھا اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا اور کشمیریوں کو مارا۔ 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری جو تھے، ہندو اور سکھ اور مسلمان بھی، ان کا قتل عام کیا انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے بار بار کشمیر پہ حملہ کیا اور کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے مارا، جان سے مارا۔ پھر یہ جے کے ایل ایف کے تھرو انہوں نے ایک سو کال تحریک آزادی کھڑی کی، آئی ایس آئی نے، اس کے تھرو انہوں نے کشمیریوں کو مارا، وادی میں مارا، جموں میں بھی مارا۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے جھاگ لگائی، جیسے دہی بناتے ہیں نا، دہی تو وہ تھوڑا سا دہی ڈالتے ہیں، اس کو ایسے ایسے مکس کرتے ہیں، اس میں دودھ ڈالتے ہیں تو وہ جھاگ سے دہی بن جاتا ہے۔ تو ایسے جے کے ایل ایف کے ساتھ جیش محمد کی جھاگ لگا کے ان کو اس راستے سے اندر کیا۔ کون لایا اس کو؟ ٹیررسٹس کو، جو جہادی ٹیررسٹ، ان کو کس نے رستہ دکھایا ہے کشمیر کا؟ جے کے ایل ایف نے دکھایا ہے۔ اور ان کو بھیجنے والا کون ہے؟ ان کو بھیجنے والا پاکستان ہے۔ اسی طرح سے جو کشمیری پنڈت ہے، یا تو آپ کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے وہ کشمیری ہو ہی نہیں سکتا، یا تو پھر یہ اعلان کر دیں نا، پھر آپ اس کو ڈیفائن کریں۔ جب کشمیری پنڈت بھی ہندو ہیں اور انڈیجنس ہندو ہیں تو ان کے قتل عام کرنا، ان کا جینوسائیڈ کرنا، ان کا ایکسوڈس کروانا، یہ کس نے کیا؟ یہ بھی پاکستان کا انجینئرڈ ہے۔ حریت کون ہے؟ پاکستان ہے۔ تو یہ اس طرح کا سسٹم چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، اور کشمیریوں کا قتل عام ہوتا رہے گا جب تک پاکستان ہے۔ مودی جی اور بی جے پی کی سرکار نے سینٹر سے کتنی انویسٹمنٹ لا کے دی ہے کشمیر کے لیے، کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا ہے، جو آپ کا کنیکٹیوٹی ہے اس کو کتنا بڑھایا ہے۔ چناب ویلی کا جو دنیا کا سب سے بڑا برج ہے وہ اس کی مثال نہیں ہے کیا؟ ورلڈ کنیکٹیوٹی کے لیے G20 جو کروائی ہے وہاں پہ، وہ اس کی مثال نہیں ہے؟ سری نگر کو سمارٹ سٹی بنایا، اوروں کو بھی بنا رہے ہیں، یہ اس کی مثال نہیں ہے کہ کتنی ترقی دی ہے سینٹر نے وہاں پہ؟ تو اس ساری ترقی کو برباد کرنا چاہتا ہے پاکستان۔ پاکستان کشمیریوں کو برباد دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان وہی چاہتا ہے کہ ہڑتال کیلنڈر چلیں تاکہ کشمیری کمائی نہ کر سکے، اپنا روزگار نہ کما سکے، بھوکا رہے، تاکہ اس کے لیے ایک گراؤنڈ
तैयार रहे हर वक्त जहादियों को रिक्रूट करने के लिए और इल्जाम इंडिया पे लगाएं कि जी देखो इंडिया की वजह से यहाँ हड़ताल हो रही है, इंडिया की वजह से ये हो रहा है, हालांकि सब कुछ पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। यहीं पे तो हम मार खा रहे हैं, इसी प्रोपेगेंडा की और जो ये नैरेटिव की जो लड़ाई है, इसी में तो पाकिस्तान हमें मार रहा है। और कहाँ मार रहा है? और तो पाकिस्तान के पास हमें कुछ नहीं है। अभी हमने ठोक दिया पाकिस्तान को 9 जगहों पे, कराची से लेके रावलपिंडी तक, पेशावर से लेके भावलपुर तक। ठोका क्या नहीं ठोका? ठोका है ना। तो फिर जब तक पाकिस्तान कायम है, ये दहशतगर्दी कश्मीर में खत्म नहीं होगी। अभी इन्होंने आगे पीछे कर दिए हैं, जैसे ही थोड़ा सा बादल छटेंगे इनको इकट्ठा कर लेंगे और ये दरअंदाजी फिर होगी, ये फिर होगी। मैं कहता हूँ ये कुरान सर पे उठा के ले आए और कहें जी हम अब दरअंदाजी नहीं करेंगे, मैं इनको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये झूठे कुरान उठाने वाली कौम है, ये झूठी कस्में खाने वाली कौम है। लिहाजा हमें रिविजिट करना पड़ेगा अपनी सारी पॉलिसी को विज़ा-विज़ पाकिस्तान।